مولانا آواز سے جواب دیجئے، موبائل چھوڑیے حضرت. میں نے سلام کیا، دعا دی آپ کو، آپ جواب میں دعا ہی دیجئے. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا شروعات جو ہے وہ دعاؤں سے ہوتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وآقانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد پاک کے جن اشعار. سبھی تعریف اس اللہ کی جو سب کا داتا ہے. سبھی تعریف اس اللہ کی جو سب کا داتا ہے اور سبھی کو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. سبھی کو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. ستاروں کو عطا کی روشنی، ذروں کو تابانی. ستاروں کو عطا کی روشنی، ذروں کو تابانی. اور چمک سورج کو دی ہے، اور چمک سورج کو دی ہے. چاند کو وہ جگمگاتا ہے اور چمک سورج کو دی ہے. چاند کو وہ جگمگاتا ہے اور لچکتی ڈالیوں میں پھول کھلتے ہیں، مہکتے ہیں. لچکتی ڈالیوں میں پھول کھلتے ہیں، لچکتے ہیں. اسی کے حکم سے اگتا ہے پودا، لہاتا ہے. اسی کے حکم سے اگتا ہے پودا، لہلاتا ہے. دعائیں سب کی سنتا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے. امیروں اور غریبوں کی دعائیں سب کی سنتا ہے. امیروں اور غریبوں کی بلائیں دور کرتا ہے وہی بگڑی
بناتا ہے، بلائیں دور کرتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے۔ تواضع انکساری عاجزی مطلوب ہے اس کو، تواضع انکساری عاجزی مطلوب ہے اس کو، تکبر کرنے والوں کو سدا نیچا دکھاتا ہے، تکبر کرنے والوں کو سدا نیچا دکھاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ جیسا کہ معلوم ہوا حافظ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جناب اشرف صاحب ہمیشہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کو ایصال ثواب پہنچے اور دین کی باتیں ہوں، دین کی محفلیں سجیں، انعقاد ہو، اس کی ان کی کوششیں رہتی ہیں۔ ایک بہت بڑا اور بہت عظیم کام ہے دوستو بزرگوں، اس کو ہرگز ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی فضیلت آپ بارہا سن چکے ہیں، دوبارہ سنا کر وقت کو دوستو بزرگوں زیادہ میں برباد کرنا نہیں چاہتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دینی محفل اپنے اندر کون کون سی خصوصیت کو لیے ہوئے۔ دوستو بزرگوں، میں سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، چونکہ وہ دینی محفل کا انعقاد کرنے کا اصل غرض و غایت جو ہے یہی ہے کہ میرے مرحومین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائیں خیر ہو جائیں، ان کو بھی ثواب پہنچ جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ ایک بہت اچھی عادت ہے، کہتے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ یاد رکھو، اب اگر کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ، ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دے گا جو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے، چونکہ جو دوسروں کے لیے کرے گا یہ نظام ہے اللہ کا کہ اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دعا مانگنے سے، اللہ سے مانگنے سے تکبر کرے گا، اللہ سے مانگنے میں کراہیت محسوس کرے گا، یا اللہ سے مانگنے میں اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ دعا کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے تعبیر کیا، دعا کو عبادت کے اندر اللہ نے شامل فرمایا۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے، جب اس کو آپ سنیں گے، اس کا ترجمہ معنی اور مطلب کو سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے۔ ابھی یہی ٹھہریے، آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اس کے اندر اللہ کے رسول امام الحرمین رسول الثقلین ابن الذبیحین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ نماز ہی عبادت ہے، آپ نے شاید کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو کہ روزہ ہی عبادت ہے، آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ زکوٰۃ ہی عبادت ہے، آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ حج ہی عبادت ہے، لیکن دوستو بزرگوں، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں، نماز بھی عبادت ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، حج بھی عبادت ہے، حج ہی عبادت نہیں ہے۔ لیکن آقا کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ۔
کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس لیے جو ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر نیت باندھتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے، اللہ آگے، سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نیت باندھتے ہیں۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں کسی بھی مذہب و مسلک کا آدمی ہو، دوستو بزرگوں، کسی ملک و خطے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی ذات برادری کا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ قرآن والا ہے، اگر وہ نماز والا ہے، اگر وہ نبی والا ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، اگر وہ دین والا ہے، اگر وہ اسلام والا ہے، اگر وہ کلمے والا ہے، تو ثنا کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 7 آیتیں ہیں دوستو بزرگوں، یہ مکمل دعا ہے اور جامع دعا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اس کی اور ایک دلیل دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے۔ دعا جہاں ہوتی ہے وہیں بندہ آمین کہتا ہے، اور جہاں دعا نہ ہو وہاں آمین نہیں کہا جاتا۔ دوستو بزرگوں، کوئی بھی مسلک و مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی امام کا ماننے والا ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین ضرور کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، تو کسی امام کا ماننے والا بلند آواز سے کہتا ہے، کوئی خفیہ کہتا ہے، کوئی ظاہر کر کے کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی بلند آواز سے کہتا ہے، لیکن آمین سارے امام کے ماننے والے لوگ جو ہے کہتے ہیں۔ پتہ چلا یہ مکمل دعا ہے۔ دعا کے اختتام پر آمین کہی جاتی ہے، ہمارے امام کے نزدیک سنت قرار دیا گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، امام ابو حنیفہ کا نزدیک، اور یہ سنت ہے۔ سنت حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سنت میں اختلاف نہیں ہے۔ حدیث میں اختلاف ہے۔ نوجوان یوٹیوبر ہو گئے، نوجوان آن لائن مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، یوٹیوبر ہو گئے، یوٹیوب میں سن کر مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو بزرگوں، ایک ادنا سا دوائی ہم لیتے ہیں، دوائی کے اندر اس کے سارے صفات اور مفاد، فائدے و نقصان، ڈوز کو یوز کیسا کرنا ہے سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کے صلاح سے لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک اسی طرح ایک ادنا دوائی کو بغیر علماء کے صلاح سے ہم نہیں لیتے۔ تو یوٹیوب سے ہم مسائل کو سمجھیں گے، یوٹیوب سے ہم آن لائن سے مسائل کو سمجھیں گے، علماء کو چھوڑ کر ہم مسائل کو سمجھیں گے۔ دوستو بزرگوں، یہ ادھورا کام ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، ایک مولوی صاحب، حضرت مفتی صاحب نے بھی اس واقعے کو سنایا تھا ایک مرتبہ۔ ایک مولوی صاحب بتا رہے ہیں، یوٹیوبر ہیں دوستو بزرگوں، بتا رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کے میرے نبی نے پانی پیا، کھڑے ہو کے میرے نبی نے پانی پیا، کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کے میرے نبی نے پانی پیا ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، حدیث میں ہے، لیکن کھڑے ہو کے پانی پینا میرے نبی کی سنت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کھڑے ہو کے پینا سنت نہیں ہے، کسی عذر کی بنا پر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہوگا تو حدیث میں ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو گنجائش نکل گئی، ہمارے لیے سہولت ہو گئی۔ دوستو بزرگوں، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا تو ہمارے لیے سہولت ہو گئی۔ کوئی ایسا مریض ہو جس کی ٹانگیں نہ ٹوٹتی ہوں، آپ سنت ادا کرنے کے لیے زبردستی اس کے پیر کو توڑ کے بٹھائیں گے؟ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو عذر والا آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، عذر والا آدمی کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے، نہیں تو کھڑے ہو کر پانی پینا سنت نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب سے سمجھنے کا مسئلہ ہے دوستو بزرگوں۔ ایسے ہی دھوکہ ہوتا ہے، کہاں دھوکہ ہوگا، کس طرح دھوکہ ہوگا، وہ آپ کی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، آپ کی سمجھ سے پرے ہے دوستو بزرگوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دعا ہے عبادت۔ اللہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں ایک شعر پڑھا، اس کے اندر اللہ امیروں کو بھی سنتا ہے، اللہ غریبوں کو بھی سنتا ہے، اللہ فقیروں کو بھی سنتا ہے، اللہ کالے گورے کی بھی سنتا ہے، اللہ ناٹے لمبے کی بھی سنتا ہے، اللہ مردوں کی بھی سنتا ہے، اللہ عورتوں کو بھی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی سنتا ہے، اللہ وہ ہے جو چرندوں پرندوں کی سنتا ہے، جمادات و نباتات کی سنتا ہے۔ دوستو بزرگوں، کم و بیش 18,000
مخلوقات ہیں سب کی سننے والا جو ذات ہے وہ اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، بلکہ سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر جو کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، کوئی بندی اگر دعا مانگتی ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، سننے کے بعد سمجھتا ہوں، سمجھنے کے بعد قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا مانگتا ہے تو اس کو میں عطا کرتا ہوں، مانگتا ہے تو اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور اگر اس سے کوئی گریز کرتا ہے دعا مانگنے سے، اگر اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ آگے فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، اللہ نے کہا کہ ان قریب ذلیل اور رسوا کر کے ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا امام صاحب اگر لمبی دعا مانگ دیں تو پیچھے سب سے آوازیں آنے لگتی ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو شاطر سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں کہ ہم نے آواز لگا دی۔ ارے بھائی کیوں آواز لگاتے ہو، کیوں اپنی چالاکی پیش کرتے ہو؟ دعا ہی تو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں ایک دو مثال دیتا چلوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دوستو بزرگوں دعاؤں سے کیسے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں دوستو بزرگوں، گھر میں تنگ دستی فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں تھا دوستو بزرگوں، ان کے پاس 2 درہم تھے، اس کو جیب میں ڈالتے ہیں اور بازار جاتے ہیں آٹا خرید کر لانے کے لیے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بازار جانے ہی نکلے تھے، ایک اللہ والا ملا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو، میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت تم پورا کرو گے، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا، میری خواہش کو تم پورا کرو گے، اللہ تمہاری خواہش کو پورا کرے گا۔ ابو مسلم خولانی اللہ والے تھے، قرآن ہم سے زیادہ وہ سمجھنے والے تھے، حدیث کو ہم سے زیادہ وہ سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے 2 درہم جیب سے نکالا، اس سائل کو دے دیا، اس مانگنے والے کو دے دیا، اللہ کے نام پر طلب کرنے والے کو انہوں نے عطا کر دیا۔ عطا کرنے کے بعد 200 بزرگوں جا ہی رہے تھے، جب واپس ہونے لگے کہ اب تو جیب میں پیسہ نہیں ہے تو بازار سے آٹا کیسے خریدوں گا، تو ان کا ایک دوست تھا جس کا لکڑی کا کاروبار تھا، کارخانہ تھا لکڑی کا، وہاں گئے، بیٹھے، آپس میں کچھ باتیں ہوئیں، جب آنے لگے تو ان کے اس دوست نے جس کے لکڑی کا کاروبار تھا جس کا، اس نے کہا کہ حضرت یہ خالی تھیلا کیوں لے کر جائیں گے، خالی تھیلے کے اندر آپ لکڑی کا برادہ لے جائیے تاکہ جلانے میں کام آئے گا۔ پہلے بھسی کا چولہا جلتا تھا نا، آپ کے یہاں بھی جلتا تھا، بہت سارے لوگ پہلے بھسی کا، اب تو گیس کا زمانہ ہو گیا اور گیس بھی ہونے لگا بہت زیادہ، اتنا گیس کہ یہ گیس مسجد میں زیادہ پڑتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، ابو مسلم خولانی نے اس خالی تھیلے میں اپنے دوست کے یہاں سے لکڑی کا برادہ بھر لیا اور گھر آئے، گھر میں لا کر دیا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، یا اللہ میرے پاس 2 درہم تھے، تیرے نام پر مانگنے والے کو میں نے اللہ عطا کر دیا، میں نے اسے دے دیا، تیرا وعدہ ہے کہ اگر ضرورت مند کے کام کوئی آتا ہے اس کی ضرورت کو تو پورا کرتا ہے، یا اللہ تیرے جیسا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، یا اللہ انتظام فرما دے۔ دعا کر کے مسجد سے آئے، اندر گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور روٹیاں لگی ہوئی ہیں، سالن لگا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ روٹیاں تم نے کہاں سے بنائی؟ گھر والی سے سوال کیا، یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ آٹا کہاں سے آیا؟ گیہوں کہاں سے آیا؟ جو کہاں سے آیا؟ دسترخوان میں روٹی کیسے آ گیا؟ تو دوستو بزرگوں، گھر والی کہتی ہے حضرت آپ ہی نے لا کر تو آٹا رکھا تھا، حضرت لائے تھے کیا؟ ارے آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ حضرت کیا لائے تھے؟ لکڑی کا برادہ، بھوسی لائے تھے،
گھر والی کہتی ہے کہ حضرت آٹا آپ ہی نے لایا تھا. آگے کہتی ہے کہ حضرت جس دکان سے اس مرتبہ آپ آٹا لائے ہیں نا ہمیشہ اسی دکان سے آٹا لائیے گا, بڑا ذائقہ دار ہے, بڑا مزیدار ہے, بڑا لذیذ ہے, روٹیوں سے خوشبو آ رہی ہیں. دوست بزرگوں, ان مرادوں کو, ان بھوسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آٹے میں تبدیل کر دیا, اور ایسا آٹا کہ خوشبودار اور ذائقہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹا بنا دیا. کس وجہ سے؟